میں اپنی بیٹی سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ نفرت کی آگ میں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک شرابی سے کروا دی۔ شادی کے بعد جب میری بیٹی مجھے ملنے آئی تو بہت سارے پیسے میرے ہاتھ میں رکھ کر گئی۔ اتنے سارے پیسے اس کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ایک بار بنا بتائے میں اپنی بیٹی کے گھر پہنچی تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ میری بیٹی تو میرا نام رانی ہے۔ میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت بیوی سمجھتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری غلط فہمی ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی میں رہنے والی لڑکی تھی۔ میں عارش سے بہت پیار کرتی تھی اور عارش بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میری پڑھائی پوری ہوتے ہی عارش کے دور کے رشتہ دار ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے تھے، کیونکہ عارش کے ماں پاپا اسے بچپن میں ہی اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چل بسے تھے۔ میرا پریوار بھی ہماری شادی کے لیے راضی ہو گیا اور کچھ دنوں بعد ہی میری شادی عارش سے ہو گئی۔ عارش ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ ان کو کمپنی کی طرف سے ایک گھر بھی ملا ہوا تھا اور یہ گھر کافی اچھا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد میں نے ایک پیاری سی گڑیا کو جنم دیا۔ گڑیا کے آنے کے بعد میری ساری خوشیاں مجھے مل گئی تھی، لیکن عارش چاہتے تھے کہ گڑیا کا ایک بھائی بھی اس کے پاس ہو۔ عارش اپنی زندگی میں اکیلے ہی تھے، ان کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ کوئی بہن۔ اسی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ گڑیا اکیلی نہ رہے۔ ٹھیک 2 سال بعد میں نے پھر سے خوشخبری سنائی، پر اس بار پریگنینسی کے آخری مہینوں میں میری طبیعت خراب رہنے پر ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس لیے میری ماں نے میری بہن روبی کو میرے پاس بھیج دیا تھا۔ روبی کے آنے سے مجھے بہت ہی آرام مل چکا تھا۔ وہ گھر کے ساتھ ساتھ گڑیا کو بھی سنبھال لیتی تھی اور عارش سے تو روبی کی بہت زیادہ بنتی تھی۔ کہنے کو تو وہ میری چھوٹی بہن تھی، لیکن اس میں میری جان بستی تھی، اور وہ بھی کہاں کم تھی۔ میری ایک آواز پر وہ اپنی نوکری چھوڑ کر میرے پاس آ گئی تھی۔ کچھ ہی سمے میں نے پھر ایک بیٹی کو جنم دیا۔ میری دوسری بیٹی آنے کے بعد بھی روبی ہمارے ساتھ ہی رہ رہی تھی، کیونکہ گڑیا کو اب اس کی عادت لگ چکی تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ صرف گڑیا کو ہی نہیں بلکہ عارش اور روبی کو بھی ایک دوسرے کی عادت ہو گئی تھی۔ تبھی تو یہاں سے جانے کے بعد روبی نے بھی وہیں کمپنی جوائن کر لی جہاں عارش کام کرتے تھے۔ ان دونوں کا ہنسی مذاق کب پیار میں بدل گیا تھا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اپنی بیٹیوں کا واسطہ دے کر روتی رہی، لیکن دونوں اپنے فیصلے پر اٹل تھے۔ میرے ماں پاپا نے عارش اور روبی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن دونوں نے شاید اپنی حدیں پہلے ہی پار کر دی تھی، جس وجہ سے وہ اب کسی کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ لاکھ سمجھانے کے بعد بھی عارش نے روبی سے شادی کر لی اور اسے میری سوتن بنا کر گھر میں لے آئے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر میری بہن، جو کبھی میری جان ہوا کرتی تھی اور آج سوتن بن کر مجھے کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی، اس کا سواگت کیا۔ روبی کے آنے کے بعد میری زندگی بس چل رہی تھی، لیکن کیسے چل رہی تھی یہ تو صرف میں ہی جانتی تھی۔ میں اپنی معصوم سی بیٹیوں کا منہ دیکھ کر اندر ہی اندر تڑپتی رہتی تھی۔ ہمارا گھر بڑا تھا، اس لیے جگہ کی کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ روبی نے آتے ہی سب سے پہلے تو میرا اور عارش کا کمرہ مجھ سے چھین لیا، جہاں اتنے سالوں کی میری اور عارش کی یادیں جڑی ہوئی تھی۔ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں شفٹ ہو گئی اور زیادہ تر اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ شادی ہونے کے اگلے ہفتے ہی عارش اور روبی ہنی مون منانے چلے گئے۔ میں اور میری معصوم بیٹیاں دونوں 15 دنوں کے بعد ہنی مون سے لوٹے تھے۔ یہ 15 دن کیسے گزارے تھے میں ہی جانتی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ یہ مہینہ میری زندگی کا سب سے تکلیف سے بھرا تھا، لیکن میں غلط تھی، کیونکہ میری تکلیف تو اب شروع ہوئی تھی۔ شادی کے بعد عارش کو میری اور میری بیٹیوں کی ضرورتوں کا بالکل ہی خیال نہیں۔ اب اسے کچھ دکھتا تھا تو بس روبی۔ میں اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ منگواتی تو ہفتوں تک ٹالتے رہتے، وہیں اگر روبی کسی چیز کے لیے کہہ دیتی تو وہ اگلے ہی گھنٹے میں حاضر ہو جاتی تھی۔ ایسے زندگی کٹ رہی تھی۔ وہ روبی کو اگر دوسرے گھر میں رکھتے تو شاید مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے تو روبی کو میری چھاتی پر ہی لا کر بٹھا دیا تھا۔ پھر ایک دن پتہ چلا
کہ روبی پریگننٹ ہے تو اتنا خوش ہو رہے تھے جیسے وہ پہلی بار باپ بن رہے ہو، لیکن مجھے تھوڑی راحت ملی کیونکہ عارش نے روبی کے لیے دوسرا گھر لے لیا تھا اور پھر عارش اور روبی اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ان کا جانا تو میرے لیے اور بھی مصیبت بن گیا تھا کیونکہ روبی ہوتی تھی تو کم سے کم گھر میں کھانے پینے کا سامان تو آتا تھا۔ اب تو عارش کو اس گھر کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑنے لگے تو میں نے بچوں کو پڑھانے کا کام شروع کر دیا۔ جب بھی عارش سے گھر کے لیے کچھ سامان منگواتی تو ایک ہفتہ لگا دیتے تھے۔ میں نے ہی مزدوری میں خود ہی کچھ کرنے کی ٹھانی اور ٹیوشن سے جو بھی پیسہ آتا وہ گھر میں خرچ کرتی تھی۔ وہ دن میری زندگی کے سب سے مشکل بھرے تھے، لیکن مجھے ایک دن پتہ چلا کہ جس کمپنی میں عارش اور روبی کام کر رہے تھے وہ قرض میں ڈوب گئی اور بند ہو گئی۔ اسی سمے روبی نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ دونوں کی نوکری جا چکی تھی اور خرچے بڑھ چکے تھے۔ اسی مجبوری میں جو کرائے پر مکان لیا تھا اسے چھوڑ کر وہ دونوں واپس پرانے گھر میں یعنی ہمارے ساتھ رہنے لگے۔ عارش نے دوسری نوکری تو ڈھونڈ لی تھی لیکن سیلری بہت کم تھی۔ اس کی پوری سیلری روبی اور اس کی بیٹی پر ہی خرچ ہو جاتی تھی۔ روبی کے کمرے میں پھل اور ضرورتوں کا سامان موجود تھا جبکہ میری بیٹیوں کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عارش کی سیلری تو روبی اور راحل پر ہی خرچ ہو جاتی تھی۔ میری اور میری بیٹیوں کے خرچے کہاں سے ہوتے؟ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا اور اپنی بیٹیوں کا خرچہ چلاتی تھی۔ عارش اپنی سیلری سے صرف راشن لاتے تھے، لیکن وہ بھی روبی سے دیکھا نہ گیا۔ روبی شروع میں تو اپنی بیٹی میں ہی مگن رہتی تھی، لیکن اب دھیرے دھیرے اس نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ جب خرچے بڑھنے لگے اور آمدنی کم ہو گئی تو اس نے کچن میں تالا لگا دیا۔ میں نے جب روبی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس اتنے پیسہ نہیں ہے جو فضول خرچ کر سکے۔ بچے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں اور فالتو کے خرچے بڑھا رہے ہیں۔ اس کا صاف اشارہ میری بیٹیوں کی طرف تھا۔ جب روبی کچن کو تالا لگا رہی تھی، جب عارش سامنے بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے کہ ہاں روبی ٹھیک ہی تو کر رہی ہے، اب آمدنی کم ہے تو سوچ سمجھ کر خرچہ کرنا پڑے گا۔ میں کہتے کہتے رہ گئی کہ میں تو خود پیسے کماتی ہوں اور اپنی بیٹیوں کا خرچ کرتی ہوں، لیکن فضول خرچ تو روبی کرتی ہے۔ اسے میری کمزوری کہو یا میری غلطی کہ میں اپنے شوہر سے ڈرتی تھی، اس لیے یہاں پر بھی میں خاموش ہو گئی تھی۔ دیکھتے دیکھتے دن بیت گئے اور میری تکلیفیں بڑھتی گئیں، اور حد تو تب ہو گئی جب روبی نے میری بیٹیوں کو پرائیویٹ اسکول سے نکلوا کر سرکاری اسکول میں ڈلوا دیا اور اپنی بیٹی کا ایڈمیشن پرائیویٹ اسکول میں کرا دیا۔ اس پر بھی عارش روبی کی طرف ہی رہے اور کہنے لگے کہ راحل پڑھائی میں کچی ہے، اگر اسے سرکاری اسکول میں ڈالا تو اس کا بھوشیہ خراب ہو جائے گا۔ میری بیٹی اب دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی اور اپنے باپ کا ایسا برتاؤ دیکھ کر وہ دونوں عارش سے نفرت کرنے لگی تھی۔ ایک پھر خبر ملی روبی پریگننٹ ہے، تب عارش پھر سے بہت خوش ہوئے تھے اور اس بار بھی روبی کے لیے ان کا پیار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح ہی روبی کا خیال رکھ رہے تھے، لیکن اوپر والے کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عارش اور روبی چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے، تب راستے میں ہی ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ عارش اور روبی کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ میں اس وقت کھانا بنا رہی تھی، تب باہر ایمبولینس کی آواز سن کر میں بہت گھبرا گئی تھی۔ باہر جا کر دیکھا تو ایمبولینس ہمارے ہی دروازے پر کھڑی تھی اور دونوں کی لاش میرے سامنے پڑی تھی۔ ویسے تو پچھلے کچھ سالوں سے جو زندگی میں جی رہی تھی، اس حادثے سے مجھے کچھ بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، کیونکہ روبی کے آنے کے بعد عارش تو مجھ سے اور میری بیٹیوں سے دور ہی ہو چکے تھے۔ ہر وقت روبی کے آگے پیچھے گھومتے رہتے، اس کے سارے نخرے اٹھاتے، مجھے اور میری بیٹیوں کو تو ہمیشہ اگنور ہی کرتے رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ دونوں ہی میرے لیے کبھی میری جان ہوا کرتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر اور بہن جو اب میری سوتن تھی دونوں کو ہی کھو دیا تھا۔ اس حادثے میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے میں نے خود کو سنبھالا۔ میں جب دونوں سے ملے دھوکے کے بارے میں سوچتی
تو ان کے جانے کا زیادہ دکھ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کے میرے اور میری بیٹیوں کے لیے برتاؤ نے مجھے ایک دم پتھر بنا دیا تھا۔ لیکن ہاں، جب بھی میں راحل کو دیکھتی تو تھوڑا دکھ ہوتا کہ بن ماں کی بچی اکیلی رہ گئی تھی، لیکن پھر سوچتی کہ آخر سب کچھ اس کی ماں کی وجہ سے ہی تو ہوا تھا۔ اب ایک بات کا سکون مل گیا تھا کہ اب یہ پورا گھر میرا تھا اور میں اس گھر کی مالکن تھی، کیونکہ روبی کے آنے کے بعد تو میری حیثیت سے ایک نوکرانی جیسی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے گھر کا حلیہ تھوڑا سا بدل دیا۔ گھر کے ایک چھوٹے سے حصے میں نے کوچنگ سینٹر کھولا اور دوسرے حصے میں لڑکیوں سے فیس لے کر میں نے ان کو سلائی سکھانا شروع کیا، اور میرے دونوں ہی کام سفل ہوئے۔ گھر میں پیسے آنے لگے تو میں نے اپنی بیٹیوں کا ایڈمیشن اچھے پرائیویٹ اسکول میں کرا دیا، اور راحل کا ایڈمیشن بھی پرائیویٹ اسکول میں ہی رہنے دیا، کیونکہ میں اس کی دیکھ بھال اور اس کی پڑھائی لکھائی اپنی بیٹیوں کے برابر ہی کرتی تھی، نہ ان سے کم نہ ان سے زیادہ۔ لیکن پرانی زندگی کی چھاپ میرے دماغ پر ابھی بھی تھی۔ میں راحل سے ابھی بھی نفرت کرتی تھی۔ میں گھر کے سارے کام اس سے کراتی، اور کبھی کبھی تو میرا ہاتھ بھی اس پر اٹھ جاتا تھا۔ لیکن وہ بہت زیادہ شانت ہو گئی تھی، وہ ہر وقت اداس رہتی تھی۔ دھیرے دھیرے تینوں بچیاں بڑی ہونے لگی، لیکن راحل دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اسی لیے جو بھی رشتہ میری بڑی بیٹی کے لیے آتا ان کو راحل ہی پسند آ جاتی تھی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ کچھ عورتیں میری بڑی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی تھیں، اور دروازہ راحل نے کھولا تھا۔ اس کے بعد راحل ان عورتوں کے سامنے نہیں آئی، اور سارا کام میں اور میری بیٹیاں ہی کر رہی تھی۔ میں تو چاہتی تھی کہ یہ رشتہ جلد سے جلد پکا ہو جائے، کیونکہ بہت ہی اچھے اور امیر گھر سے رشتہ آیا تھا۔ اگر یہ رشتہ ہو جاتا تو میری بیٹی عیش کرتی وہاں۔ چائے ناشتے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا، جس لڑکی نے دروازہ کھولا تھا، کیا وہ بھی آپ کی بیٹی ہے؟ میں ایک دم سے ڈر گئی۔ مجھے لگا کہیں کچھ گڑبڑ نہ کر دی ہو، اس لیے میں نے ان سے کہا، تو میری ہی بیٹی، کیوں، کیا ہوا؟ اس نے آپ کے ساتھ کچھ بدتمیزی کی ہے کیا؟ تب وہ بولے، ارے نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ تو بہت ہی پیاری بچی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں آپ کی اسی بیٹی کا رشتہ چاہیے اپنے بیٹے کے لیے۔ ان عورتوں کی بات سن کر میرا تو دماغ ہی گھوم گیا، اور مجھے اندر ہی اندر غصہ آنے لگا، لیکن کسی طرح خود پر قابو پایا اور کہا کہ ہم سوچ کر بتائیں گے۔ اس کے بعد وہ عورتیں چلی گئیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا ان عورتوں کا منہ نوچ لوں اور اپنا غصہ برتنوں پر نکال رہی تھی۔ جی تو کر رہا تھا کہ آج راحل کو مار مار کر اس کا چہرہ اتنا لال کر دوں تاکہ میرے اندر کی ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے، لیکن اب تو میں وہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بچپن کی بات اور تھی، لیکن راحل بڑی ہو چکی تھی اب، اور اگر میں اس پر ہاتھ اٹھاتی اور بدلے میں وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتی تو میری کیا عزت رہ جاتی، یہ سوچ کر میں مجبور ہو جاتی تھی۔ حالانکہ وہ ابھی بھی مجھ سے بہت ڈرتی تھی، اور میں نے اسے پوری طرح قابو میں کر رکھا تھا۔ شام تک میرا دماغ شانت ہو چکا تھا، اور تب میں نے ان عورتوں کو فون کیا اور معافی مانگتے ہوئے کہا کہ معاف کرنا، ہماری رشتہ داری میں ایک موت ہو گئی تھی، اس لیے میں آپ کو فون نہیں کر سکی۔ بات یہ ہے کہ ہم راحل کا رشتہ پہلے ہی طے کر چکے ہیں۔ راحل کا رشتہ آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو میری 2 اور بیٹیوں میں سے کسی کا بھی رشتہ طے کر سکتی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ میری بات سن کر لڑکے کی ماں نے کہا، معاف کرنا بہن جی، ہمیں تو راحل ہی پسند آئی تھی۔ اگر آپ راحل کا رشتہ نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں، ہم کہیں کوئی اور لڑکی دیکھ لیں گے۔ یہ بات سن کر میرے اندر آگ لگ گئی تھی، اور غصے سے میں نے فون رکھ دیا۔ مجھے راحل پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، کیونکہ پہلے اس کی ماں نے میرا حق چھیننے کی کوشش کی، اور اب یہ میری بیٹیوں کا حق چھین رہی تھی۔ تب میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی بیٹیوں کا حق اس کو لینے نہیں دوں گی۔ میں اب راحل کی ہی شادی کروں گی۔ میری بیٹیوں کی خوشیوں کے راستے میں کانٹا بنی اس راحل کو نکالنا ہی سب سے بڑی سمجھداری ہے، کیونکہ جب تک راحل کی شادی نہیں ہوتی تب تک میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ راحل کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے تھے،
لیکن راحل کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک رشتے آنے لگے تھے۔ میں اس کی شادی کسی اچھے گھر میں نہیں کرنا چاہتی تھی، اور برسوں سے میرے دل میں جو غصہ بھرا ہوا تھا اسے نکالنا چاہتی تھی۔ میں اس کی ماں کا بدلہ اس سے لینا چاہتی تھی۔ میں گھر آنے والے ہر اچھے رشتے کو منع کر دیتی تھی۔ میں اس کی شادی ایسے گھر میں کرنا چاہتی تھی جہاں اسے صرف دکھ ہی دکھ ملے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی رشتہ مجھے نہیں ملا تھا۔ پھر میں بازار جا رہی تھی، تب میں ایک ردی والے کی سائیکل سے ٹکرا گئی تو ردی والا جلدی سے سائیکل سے نیچے اترا اور مجھے اٹھاتے ہوئے بولا، معاف کر دو، کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے میں تیزی سے بھاگ رہا تھا، اس لیے میں آپ کو دیکھ نہیں پایا۔ وہ اچھا لڑکا تھا لیکن کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، کون ہے جو تمہارا پیچھا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، میں سب کچھ جوئے میں ہار گیا ہوں اور کچھ ادھار بھی باقی رہ گیا ہے، ادھار لینے کے لیے میرے پیچھے پڑے ہیں۔ میرے دماغ میں ایک شیطانی خیال آیا، اس سے اچھا رشتہ تو راحل کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے اس سے پوچھا، میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ یہ بات سن کر بہت شرم آ گیا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں ترنت ہی اسے اپنے ساتھ گھر میں لے آئی اور اسی وقت مولوی صاحب کو بلا کر راحل کے ساتھ اس کی شادی کروا دی۔ وہ روتے روتے مجھے دیکھ رہی تھی جیسے وہ مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو، لیکن میں اپنی نفرت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے اس کا رونا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اسے گھر کے کپڑوں میں ہی ودا کر دیا اور وہ روتی ہوئی گھر سے ودا ہو گئی۔ میری بیٹیوں نے جلد بازی میں شادی کرنے کی وجہ پوچھی تو میں نے ان سے کہا، اگر راحل کی شادی نہیں کرتی تو تم دونوں میں سے کسی کی بھی شادی نہیں ہوتی۔ میری بیٹیاں میری بات سن کر چپ ہو گئی تھی۔ پھر میں ان کے لیے رشتے دیکھنے لگی۔ میری بڑی بیٹی کی شادی اب بہت ہی آسانی سے ہو گئی۔ اب باری میری چھوٹی بیٹی کی تھی، لیکن میں کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ راحل کی شادی کو پورے 6 مہینے ہو چکے تھے اور ان مہینوں میں راحل کا ایک بار بھی ہمارے گھر نہیں آئی تھی۔ میں اب تھوڑی پریشان ہونے لگی تھی کہ پتہ نہیں راحل کیسی ہوگی، اور وہ بھی ایک بار بھی ہم سے ملنے کیوں نہیں آئی۔ دن ایسے ہی کٹ رہے تھے۔ ایک دن راحل گھر آئی، آتے ہی میرے گلے ملی اور میرے ہاتھ میں بہت سارے پیسے رکھ دیے اور بولی، میں آپ سے پھر ملنے آؤں گی۔ یہ دیکھ کر میں تو حیران ہو گئی تھی، یہ سب کیا تھا اور راحل کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ دماغ پر زور نہ ڈالتے ہوئے میں نے سوچا، جو بھی ہو، بڑی بیٹی کی شادی کا کچھ ادھار ابھی بھی باقی تھا جو اب دے دوں گی ان پیسوں سے۔ ایک ہفتے بعد پھر سے راحل آئی اور اس نے ڈھیر سارے پیسے میرے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ تب مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ اس کے پاس اتنے پیسے آتے کہاں سے ہیں۔ مجھے پھر اس سے نفرت ہونے لگی کہ اس لڑکی کی قسمت کتنی اچھی ہے کہ جہاں بھی جاتی ہے اس کی قسمت کھل ہی جاتی ہے۔ اگلی بار جب راحل مجھ سے ملنے آئی تب اس کا شوہر بھی ساتھ میں آیا تھا۔ وہ میری چھوٹی بیٹی کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کا رشتہ لے کر آیا تھا۔ میں نے بھی لالچ میں آ کر ہاں کر دی، یہ سوچ کر کہ کتنے پیسے والے لوگ ہیں، میری بیٹی تو راز کرے گی جیسے راحل کرتی ہے۔ راحل نے مجھے اندر کمرے میں لے جا کر بہت منع کیا تھا کہ یہ رشتہ نہ کریں، لیکن میں نے اس کی نہ سنی۔ میں نے سوچا راحل نہیں چاہتی کہ اس کی طرح میری بیٹی بھی عیش کرے۔ میں نے ترنت ہی باہر آ کر راحل کے شوہر کو رشتے کے لیے ہاں کر دی اور کہا کہ اگلے ہفتے ہی شادی کر دیتے ہیں، اور وہ مان گیا۔ جاتے جاتے بھی راحل نے اشارے سے کئی بار اس رشتے کے لیے منع کی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ ایک ہفتے بعد ہی میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی راحل کے دیور سے کر دی، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ میں اسے طعنے دینے لگی کہ تم کبھی نہیں چاہو گی کہ میری بیٹی خوش رہے، آخر تم ہو تو روبی کی بیٹی۔ میری بات سن کر راحل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب تو میری چھوٹی بیٹی کی بھی شادی ہو گئی اور اس کی وداعی کا وقت آ گیا۔ ناراضگی بھلا کر راحل سے کہا، راحل میری بیٹی کا دھیان رکھنا۔ راحل ہلکے سے مسکرا دی اور کہنے لگی کہ جتنا ہو سکے گا میں آپ کی بیٹی کا دھیان رکھوں گی، کیونکہ جب دھیان رکھنے کا وقت تھا تب تو آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ میری چھوٹی بیٹی بھی ودا ہو کر اپنی سسرال چلی گئی۔ میری بیٹی کی شادی کو پورے 2 ہفتے ہو چکے تھے، لیکن 2 ہفتوں میں میری بیٹی ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی تھی۔ میرا دل بے چین ہونے لگا۔
تو میں نے سوچا چلو کیوں نہ خود ہی چل کر اپنی بیٹی سے مل آؤں۔ جب میں اپنی بیٹی سے ملنے اس کے گھر پہنچی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا اور میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ راحل شادی کرانے سے منع کیوں کر رہی تھی۔ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ شادی نہ کریں، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں مانی تھی۔ لالچ میں آ کر میں نے اپنی بیٹی کی ہی زندگی برباد کر دی تھی۔ جب میں اپنی بیٹی کے گھر پہنچی تو میری بیٹی فقیرے والے کپڑوں میں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، بال بکھرے، بڑا سا کٹورا ہاتھ میں تھا۔ میں گھر سے باہر نکل رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی وہ دوڑ کر میرے گلے لگ گئی اور بولی، ماں آپ نے مجھے کہاں نرک میں ڈال دیا، یہ لوگ مجھے بہت مارتے پیٹتے ہیں اور مجھ سے بھیک منگواتے ہیں۔ یہ سب سن کر تو میں کچھ بولنے کی حالت میں ہی نہیں تھی کہ تبھی راحل اس سے بھی خراب حالت میں باہر نکلی۔ میں نے کہا، تم نے مجھے پہلے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ راحل روتے ہوئے بولی، ماں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں آپ کو کھل کر نہیں بتا سکتی تھی۔ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں اور ان کی نظر ہر وقت مجھ پر تھی۔ میں نے آپ کو منع کیا کہ آپ یہ شادی نہ کریں، لیکن آپ لالچ میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ آپ نے میری ایک نہ سنی۔ ان کا گینگ بہت بڑا ہے اور ان کی پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ ہمارے ساتھ ساتھ اور بھی کئی لڑکیاں یہاں پر پھنسی ہوئی ہیں۔ اب آپ جلدی سے یہاں سے نکل جائیے، نہیں تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور ہمارے لیے بہت زیادہ مصیبت ہو جائے گی۔ آپ ایسا کیجئے، سب سے پہلے پولیس کے پاس جائیں اور یہاں کے بارے میں انہیں سب کچھ بتائیے۔ راحل میری بیٹی کو ساتھ لے کر نکل چکی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جسے میرے پیروں سے جان ہی نہیں بچی ہے۔ کسی طرح خود کو گھسیٹتے ہوئے میں تھانے پہنچی اور ان کو ساری کہانی بتائی۔ پہلے تو میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، لیکن کچھ دیر بعد وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہوئے اور تھوڑی چھان بین کے بعد وہ لوگ پکڑے گئے۔ ان کا گینگ بہت ہی بڑا تھا اور بہت سے لوگ لڑکیوں سے بھیک منگوانے کا کام کرتے تھے۔ پولیس نے ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا، لیکن ابھی سارے لوگ نہیں پکڑے گئے تھے۔ کچھ بچ گئے تھے جن کی پولیس چھان بین کر رہی تھی۔ بہت ساری لڑکیاں تھیں جو اس گندگی سے چھوٹ چکی تھی۔ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوایا اور ان کو اپنے ساتھ گھر واپس لے آئی۔ تب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بدلے کی آگ میں اتنی اندھی ہو چکی تھی۔ راحل کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی سگی بیٹی کی بھی زندگی برباد کر دی تھی۔ اگر مجھے کچھ کہنا ہی تھا اور اپنا غصہ نکالنا ہی تھا تو وہ عارش اور روبی سے کہنا چاہیے تھا۔ اس میں راحل کا کیا قصور تھا؟ وہ تو بے قصور تھی۔ اس بیچاری کا قصور تو بس اتنا تھا کہ وہ روبی کی بیٹی تھی اور بالکل اس کی جیسی ہی دکھتی تھی۔ جب میں اسے دیکھتی تو مجھے روبی کا وہ بے شرم چہرہ یاد آ جاتا جس نے میری اور میری بیٹیوں کی زندگی برباد کر دی تھی۔ لیکن راحل تو ہر وقت امی امی کہتے میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی، میری مار کھاتی، میرے تانوں کو سہتی، پھر بھی گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ میں نے اس معصوم کے ساتھ جان بوجھ کر غلط کیا، لیکن اوپر والے نے میری بیٹی کے ساتھ غلط کر کے مجھے اس کی سزا دے دی۔ میری دونوں بیٹیاں میرے پاس ہیں اور میں نے پہلی بار راحل کو ایک ماں بن کر گلے لگایا تو اس کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔